الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ آج ہم ڈاکٹر رفعت نواب مصعب صاحب کے ساتھ تصوف کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ تصوف کی جو روایت ہے اس کا آغاز کب کیا گیا، تصوف میں لوگوں نے کس طرح غلو کیا، اور بجائے دین کی اساسیات کو سمجھنے کے، بجائے دین میں تفکر کرنے کے، تصوف نے کیا دین کو کوئی فائدہ دیا یا دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم چند سوالات ہیں جو ڈاکٹر رفعت نواب سے ڈسکس کریں گے، تاکہ تصوف کی یہ جو ایک روایت ایک قائم کی گئی یا دین کی بنیاد اسے سمجھا جانے لگا، اس کا جو مدلل اور آسان فہم ہے اس میں ہم اسے ڈسکس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ڈاکٹر رفعت سے ہم آغاز کرتے ہیں ان سوالات کا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلا ہمارا یہ سوال ہے کہ تصوف کیا ہے اور یہ لفظ کب وقوع پذیر ہوا، اور اسی الفاظ سوال کا دوسرا پورشن ہے کہ تصوف کی جامع اور مدلل تعریف کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی کوئی جامع یا معنی تعریف تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ خود اہل تصوف نے اس کی جو تعریفیں کی ہیں اس کے مختلف سورسز بیان کیے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم صفت سے ہے، یعنی کہ جو لوگ اچھی صفات اپناتے ہیں وہ اہل تصوف ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ جو صوفیہ لوگ ابتدائی طور پہ جو صوفیہ تھے وہ اون کا لباس پہنتے تھے، تو اون کو عربی کے اندر صوف کہا جاتا ہے، تو چونکہ اس لباس کی نسبت کی وجہ سے جو موٹا کھردرا لباس پہنتے تھے وہ اپنے آپ کو یعنی پرآسائش نہیں رکھنا کو چاہتے تھے وہ، تو وہ اس لباس کی وجہ سے بھی یہ صوفی کہلائے۔ اور کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب صفا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں ان کا چونکہ وہ کوئی کفالت کرنے والا باقاعدہ طور پہ نہیں تھا، تو ان کو مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا جس کو صفا کہا جاتا تھا، تو وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو کچھ صوفیہ جو ہے وہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے گوشانشین کر لیا تھا، وقف کر لیا تھا، تو لہذا ہماری نسبت بھی ان کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ہم صوفی ہیں۔ تو بہرحال تعریف کی جو مختلف جو آپ اختلافات کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسبت چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ان سب کا جو بنیادی مدعا، بنیادی مقصد عمومی طور پر ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اور دنیا کی نعمتوں کو اپنے اوپر ترک کر کے تو صرف اپنے آپ کو عبادت الہی کے اندر مشغول رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم صوفیہ ہیں۔ تو یہ عمومی طور پر یہ ان کا اپنا ہی بیان ہے، تو وہ ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں، تو یعنی ان کی جو بنیادی نسبت یہی ہے صوفی کہلانے کی۔ اچھا، اب اس میں کوئی جو آپ قدر مشترک آپ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً سارے صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے گوشہ نشین ہوتے ہیں، روحانیت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا سے کنارہ کش اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف ورد اور وظیفے انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے ہوتے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے۔ پھر ان کے ہاں ایک مرشد اور مرید کا تصور پایا جاتا ہے تمام صوفیہ کے اندر، یعنی ہر بندے کو کسی مرشد کا مرید ہونا ضروری ہے، تو جو مرشد ہوتا ہے وہ بھی آگے کسی کا آگے مرید ہوتا ہے، ایک پورا ان کا تسلسل ہوتا ہے۔ پھر اہل تصوف کے ہاں قبروں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، خانقاہیں ہوتی ہیں، خانقاہ کے ساتھ ایک مسجد ہوتی ہے، ساتھ ہی ایک مزار ہوتا ہے اور صوفی صاحب کا اور مرشد صاحب کا، تو جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہیں وہ مرشد کے ساتھ لو لگانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو قدر مشترک آپ ان کے اندر نظر آتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے نا جی؟ اسی سوال کا یہ تھا کہ یہ لفظ کب وقوع پذیر ہوا؟
اس کی باقاعدہ آپ ہسٹری نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کے اندر ہی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اون کے لباس کی وجہ سے نسبت دے رہے ہیں، کچھ اس میں صفت کی وجہ سے، کچھ اصحاب صفہ کی وجہ سے. اس کے علاوہ بھی متعدد اس کی جو اسباب اور ڈیفینیشن مقرر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ پہلے ہندوؤں کے اندر پایا جاتا تھا، بدھ مت کے اندر تصوف پایا جاتا تھا. وہ اس کو سنیاس کہتے تھے. ٹھیک. یا اس کے علاوہ بھی یوگ، ہندوؤں کے ہاں یوگ تھا، بدھ مت کے ہاں یہ سنیاس تھا، یعنی تصوف ہی تھا یہ بھی. عیسائیوں کے ہاں اس کو روحانیت کہا جاتا تھا، اور یہودی اس کو قبالہ کہتے تھے. تو مسلمان لوگوں نے جب اسی طور طریقے کو، ان نظریات کو اپنایا تو یہ اس کو تصوف کہنا شروع ہو گئے. اور اس کے لیے انہوں نے مختلف نسبتیں یہ بعد میں قائم کی ہیں ساری. اسی وجہ سے اختلاف ہے، کیونکہ اگر اس کی بنیاد اسلام میں ہوتی تو یہ اس کی تعریف کرنے میں یا اس کی بنیاد بتانے میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. ٹھیک. یعنی اس کی بنیاد اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس کی آپ جڑیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بدھ مت میں، ہندو مت میں، عیسائیت میں، یہودیت میں پہلے سے ملتی ہیں. تو انہی نظریات کو اسلامائز کر کے بعد میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادیں بعد میں فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے.